میں ڈاکٹر قادر بلوچ سٹینڈ پوائنٹ ود ڈاکٹر بلوچ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں۔ سننے کے بعد اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر دیں۔ آج اسلام آباد میں ایران امریکہ کے درمیان پیس ٹاک کے لیے ٹیبل سج چکی ہے۔ اس ٹیبل میں ان دو پارٹیوں کے ساتھ پاکستان میڈیٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ سب کچھ پبلک اور دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ایون جو بیہائنڈ دی ڈور بند کمرے میں بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے تو اس کے بھی تبصرے کسی نہ کسی حد تک بہر آ رہے ہیں، اور دنیا کتنی پیس ٹاک سے ہوپ لگا کے کھڑی، توقعات باندھ کے بیٹھی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جمعرات اور جمعے کے 2 دنوں میں نیرلی 90 سے زیادہ ممالک کے سربراہان مملکت، وزرائے خارجہ، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن لائک جنرل سیکرٹری یونائیٹڈ نیشن، سیکورٹی کونسل اور اس طرح کی بہت ساری اور آرگنائزیشن کے ہیڈ جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے، پاکستان کے فارن منسٹر سے، پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کر چکے ہیں اور ان کو اس پیس ایفرٹ پہ اپریشیٹ کر چکے ہیں، شاباش دے چکے ہیں اور اچھی امیدوں کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب یہ پیس ٹاک جو ٹیبل سج گئی ہے، اب اندازہ لگائیں اس کے دائیں بائیں کتنی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، کتنے کان ہیں جو اچھی خبر سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پیس ٹاک ہو رہی ہیں یہ کیا ہے، بیسیکلی بارگین ہے۔ یہ دو پارٹیوں کی ڈیمانڈز ہیں جو کہ ٹیبل پہ پچ کی گئی ہیں۔ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے پتے سامنے رکھ کر اس پہ بحث و بحثہ کریں گی کہ کس کی پوزیشن اس وقت کس کے پوائنٹ کے حق میں سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وقت میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھتا ہوں کہ اس وقت کون ونر ہے کون لوزر ہے، وہ دنیا جانتی ہے کہ 38 دنوں کے اینڈ پہ دنیا تبصرے کر رہی ہے کہ ایران ہی ونر ہے، ڈسپائٹ اس کے لاسز کو چھوڑ دیں، لیکن مارلی ہائی گراؤنڈ پہ بھی وہ ونر ہے اور جنگ کے جو مقاصد کا حصول ہے اس کے حوالے سے بھی ایران ونر ہے۔ امریکہ اس وقت اپنے آپ کو جنگ سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل اس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی پراکسس کے ذریعے سے وہ سپائل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کل پرسوں بھی ایران پہ اور لبنان پہ حملے کر کے اپنی اس انٹینشن کا اظہار کر چکا ہے، اور پوری دنیا کے ممالک نے اس کے لبنان کے حملوں کو کنڈم کیا ہے اور شدید کنڈم کیا ہے، شدید مذمت کی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کس طریقے سے اسرائیل کی اس بدنیتی کو روکنے کے لیے ووکل ہو چکی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر پیس ٹاک میں کون حاصل کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس 16 پوائنٹ ہیں، ایران کے پاس 10 پوائنٹ ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایکچولی 6 سے 7 پوائنٹ ہیں جو مین پوائنٹ ہیں۔ دونوں طرف کے ایران کے 3-4 پوائنٹ انہی کی جزیات ہیں، اور امریکہ کے پاس بھی 6-7 پوائنٹ ایکچوئل ہیں، باقی 7-8 پوائنٹ جو ہیں وہ جزیات ہیں۔ وہ اس لیے کہ کچھ لے اینڈ دے کے لیے جو طے کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ فالتو پوائنٹ بھی رکھے جاتے ہیں ٹیبل پہ۔ میجر پوائنٹ کون سے ہیں جن پہ دونوں میں کنسنسس ایمرج ہو سکتا ہے؟ وہ 4.5 ہیں جو میں سمجھتا ہوں دونوں میں کنسنسس ایمرج ہوگا۔ ایک، ایران نیوکلیر بم نہیں بنائے گا، لیکن ایران کو جو NPT اور انٹرنیشنل لا حق دیتا ہے کہ وہ 5 سے 10% کے اندر انریچمنٹ کر سکتا ہے، اور وہ انریچمنٹ سول پرپزز کے لیے ہو سکتی ہے، وہ رائٹ اس کا حق ہے۔ اور الٹیمیٹلی سٹارٹ تو میرے خیال میں نیگوشیشن یہ ہوگی کہ ایران تمام قسم کے انریچمنٹ کو سٹاپ کر دے، لیکن اینڈ جو پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیر بم سے سرنڈر ہوگا، اور ایران کا وہ کلیم حق جو ہے کہ سول نیوکلیر کے لیے جو انریچمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو امریکہ اور اس کے میڈیٹر تسلیم کریں گے۔ دوسری، ایران کے ساتھ جو تباہی مچی ہے، ایران کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے،
وہ تباہی اور ساتھ ہی ایران کو جو پچھلے 40 سال سے سینکشن کا سامنا ہے، جس سے ایران کی سوسائٹی جو ہے وہ اکنامک معاشی زبحالی کا شکار ہے، اس کا دنیا سے ٹریڈ نہیں ہے، دنیا سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس کی بحالی، یہ دو پوائنٹ جو ہیں میری نظر میں یہ کسی حد تک انٹرلنک بھی ہو جائیں گے اور یہ دونوں ایران کے حق میں ہو جائیں گے۔ مثلا ایران کی جو ری ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے جو تاوان جنگ ہے یا اس کے لیے جو کمپنسیشن ہے وہ ایران کلیم کرے گا، اس کے لیے شاید امریکہ اپنی جیب سے دینے کو اپنی توہین سمجھے، لیکن امریکہ اس حق کو تسلیم کرے گا کہ اس جنگ کے بعد ایران کو حق ہے اس کے عوام کا کہ وہ اپنے آپ کو ری ڈیولپ کرے، اور اس ری ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو اکنامک سپورٹ چاہیے، اور وہ اکنامک سپورٹ وہ کسی نہ کسی فورم سے، کسی نہ کسی کنسورشیم سے بھی آ سکتی ہے، ورلڈ بینک سے بھی آ سکتی ہے، ایون امریکہ خود کسی نہ کسی چیز میں کنسیشن دے سکتا ہے، اور ساتھ ہی جو ابنائے ہرمز ہے اس کے اوپر وہ جو ٹیکس ہے پیسیج کا وہ ایران کا مانا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایران کے جو اوپر سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے وہ ویوا ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب اگر مان جاتی ہیں تو وہ ایران سینکشن فری بھی ہو جائے گا، ایران ری ڈیولپمنٹ پاتھ پہ چل پڑے گا، ری ڈیولپمنٹ کے لیے ایران کو جو فنانشل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ آٹومیٹکلی کچھ وہ بھی اپنے ریسورسز سے مسٹر کر پائے گا، کچھ اس کے جو دوست ممالک ہیں وہ بے شک UN ورلڈ بینک کا فورم ہے، وہ برک کا فورم ہے، وہ SCO کا فورم ہے، وہ مڈل ایسٹ کنٹریز ہے، ان سب سے کہیں نہ کہیں سے OIC سے کچھ نہ کچھ اور بھی آ جائے گا جس سے ایران ری ڈیولپمنٹ بات کی طرف چل پڑے گا۔ چوتھا، ایران کہتا ہے امن ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں امریکہ کو لیسن مل چکا ہے۔ امریکہ نے پچھلے سال ایک جنگ لڑی 12 دن کی اسرائیل کے ساتھ مل کر، ابھی پھر اسرائیل اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی جنگ میں لے آیا۔ 38 دن بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ اس میں میرے تو کوئی آبجیکٹو نہیں جو حاصل ہوئے ہوں، یہ سب اسرائیل کی جنگ تھی جو میں لڑ رہا تھا۔ یعنی کہ فوائد جو ہیں، بینیفٹ جو ہیں، کاسٹ بینیفٹ انالیسس اگر کیا جائے تو بینیفٹ اسرائیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں، بدنامی، لاسز، ہیوملیشن، ریڈیکولیشن وہ ساری امریکہ کے حصے میں آ رہی ہے۔ تو کیا امریکہ ایسا حساب کتاب یا ایسے بائی کھاتا دوبارہ کھولنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں۔ اس کے لیے امریکہ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے ایک چیز کرنی ہے کہ جی ایران جو ہے نا وہ خطے کے ممالک میں جو پراکسیز ہیں، جو انٹرفیرنس ہے، اس کو ختم کر دیں۔ ایران نے کہا جب مثلاً حزب اللہ ہے، حماس ہے، ہوتھی ہیں، ان کی سپورٹ ایران کی طرف سے رکنی چاہیے۔ ایران نے اپنے دعوے میں کہہ دیا اپنے 10 پوائنٹ میں کہ لبنان میں پیس ہونا چاہیے، اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے جو نیئر بائی کنٹریز ہیں، وہ فلسطینین ہیں، وہ غزہ ہے، وہ لبنان ہے، وہ سیریا ہے، وہ یمن ہے، ان سب میں اگریشن دوبارہ نہ کریں۔ اگر ایران امریکہ اسرائیل کی یہ گارنٹی دے دیتا ہے تو ایران کو کسی پراکسی کو پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس لبنان کے ایشو کو ٹیبل سے ہٹانے کے لیے اسرائیل نے حملے کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے اپنی الگ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اگر لبنان اس ٹیبل پہ نہیں آئے گا، اس کا ایشو اس ٹیبل پہ نہیں آئے گا تو ایران کو اس کی پراکسیوں کو روکنے کے لیے کیسے بند کر سکتے ہیں ایران کو؟ یہ دونوں انٹر لنک ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایران پراکسی بند کرے تو ان کو امریکہ کو گارنٹی دینی ہوگی کہ اسرائیل لبنان پہ، سیریا پہ، یمن پہ، غزہ پہ، فلسطین پہ حملے نہیں کرے گا۔ اگر یہ دونوں حاصل ہو جاتے ہیں تو ایران کی جیت ہے۔ ایران پراکسی کی مدد کیوں کر رہا تھا؟ بیسیکلی انہی اسرائیلی اگریشن کو روکنے کے لیے کر رہا تھا نا۔ اگر وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کر یہ منوا لیتا ہے تو اس کو پراکسی پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر جنگ یہ ختم نہیں ہوگی، آنے والی جنگ بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جنگ کی وجہ اسرائیل یا اس کے مظالم ہیں، پراکسی کا رول ہے۔ اگر یہ دونوں سیٹل ہو جاتے ہیں تو خطے میں امن ہی ہے۔ بھائی ایران نے تو اس سے پہلے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا۔ ایران کی عرب کنٹریز کی
کوئی لڑائی نہیں ہوئی سوائے وہ شتل عرب کے 1978 سے 1988 کے درمیان جو صدام کو امریکہ تیار کر کے لایا تھا، اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہے. تو پھر پیس فار ایور ہو سکتا ہے یہاں پر، اور اس پیس فار ایور کی ڈیفینیٹلی گریٹ پاور جو ہیں چائنا اور رشیا کو گارنٹی دینی ہوگی کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے امریکہ سے پورا کرے گا. اگر امریکہ وائلیٹ کرتا ہے تو پھر گریٹ پاور کا کے اوپر مارل ابلیگیشن ہوگی کہ وہ ایران کے رائٹس کو سپورٹ کریں اور پروٹیکٹ کریں ان کیس آف اینی وائلیشن فرام امریکہ اور اسرائیل. تو جب یہ میں دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں یہ پیس ٹاک کامیاب ہوتے جا رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ پاکستان کا ایز اے نیوٹرل ریلائبل ثالث کیا ہے، جو پچھلے 40-50 دن سے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل میڈیٹر ثابت کرتا آ رہا ہے، جو پیس پروموٹر، پیس ہینڈلر، اسٹیبلٹی پرووائڈر کا رول ادا کرتا آ رہا ہے. اور وہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کر بھی جو اس نے 40 دنوں میں یا 45 دنوں میں حاصل کیا ہے، اپنی نام کے ساتھ پاکستان کی جو ایک ایکنالجمنٹ کرائی ہے پوری دنیا سے، پاکستان اس کو پروو کرے گا، اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے، پاکستان کے ساتھ دنیا کے 90-95 ممالک ہیں جو مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس ٹیبل سے فائنل ڈیسیجن پازیٹیو اینڈ کی طرف لے جائے. ایون اس میں امریکہ کے اپنے پرانے دوست ہیں، پریزنٹ دوست ہیں، اور ایران کے ساتھ وہ نیوٹرل ورلڈ بھی ہے جو فزیکلی ایران کی جنگ میں مدد نہیں کر سکی، لیکن وہ بلیو کرتی ہے کہ ایران نے ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہ کر اپنا حق کے دفاع استعمال کیا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہ کر اس نے دشمنوں کے حملوں کا جواب دیا ہے، بڑا ایفیکٹو جواب دیا ہے، اور وہ 38 دنوں تک بھی اپنے ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر رہا اور وہ وکٹری لے کے آیا ہے. اور اب بھی اس کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہی ہے، کیونکہ اس میں سچ ہے، جھوٹ کوئی نہیں ہے. تھینک یو.